ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی ایک ہی صف تھی، ایک خلافت، ایک پرچم اور ایک امت۔ مگر پہلی جنگ عظیم نے کیا کیسے ایک برطانوی جاسوس نے امت کے دل میں خلیج ڈال دی، کیسے یورپی استعمار نے ہماری وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج کی یہ کہانی صرف ماضی کا ماتم نہیں بلکہ مستقبل کا سبق ہے۔ 20ویں صدی کا آغاز تھا۔ سلطنت عثمانیہ جو 6 صدیوں تک اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے تھی، اب زوال کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اندرونی کمزوریاں، بیرونی دباؤ اور یورپی طاقتوں کی ریش دوانیاں اس عظیم خلافت کو نگلنے کو تیار بیٹھی تھیں۔ برطانیہ نے ایک شاطرانہ چال چلی۔ عربوں کو آزادی کا خواب دکھایا گیا، انہیں وعدے دیے گئے کہ جنگ کے بعد ایک عظیم عرب سلطنت انہیں ملے گی۔ شریف حسین سے خفیہ خطوہ کتابت کی گئی جس میں اس کے بیٹے فیصل کو عرب قیادت کا خواب دکھایا گیا، مگر ان وعدوں کے پیچھے محض دھوکہ تھا، ایک ایسی سازش جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عرب مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ اسی دوران ایک شخص ابھرا جس کا نام تھامس ایڈورڈ لارنس تھا۔ مغرب نے اسے ہیرو بنا کر پیش کیا، فلمیں بنائیں، کتابیں لکھیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک چالاک جاسوس تھا۔ اس نے عرب قبائل کے درمیان گھوم کر انہیں عثمانیوں کے خلاف بھڑکایا۔ وہ فیصل حسین کو یقین دلاتا رہا کہ تمہاری قیادت میں ایک آزاد عرب ریاست قائم ہوگی۔ اس نے گوریلا جنگ کی تربیت دی، ریلوے لائنیں اڑائیں، عثمانی رسد کے راستے کاٹے اور عقبہ پر حملہ کرایا۔ مگر ان سب کا مقصد صرف ایک تھا، خلافت کو کمزور کرنا، مسلمانوں کو تقسیم کرنا اور یورپی استعمار کے لیے مشرق وسطی کو قابو میں لانا۔ جب عرب لارنس کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں تھے، اس وقت برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہو رہا تھا جسے سائکس پیکو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت پورے مشرق وسطی کو آپس میں بانٹ لیا گیا۔ عراق اور فلسطین برطانیہ کو، شام اور لیبنان فرانس کو ملنے تھے۔ یہ وہ علاقہ تھا جسے لارنس عربوں کو وعدوں میں آزاد قرار دے رہا تھا۔ اسی دوران بلفور ڈیکلیریشن سامنے آیا جس میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی وطن قائم کیا جائے گا، یعنی وہی زمین جو عربوں کو وعدے میں دی گئی تھی وہ اب صہیونیوں کے حوالے کی جا رہی تھی۔ جنگ کے خاتمے پر عربوں کو سچائی کا سامنا کرنا پڑا۔ شریف فیصل کو شام میں بادشاہ بنایا گیا، مگر زیادہ دیر نہیں گزری کہ فرانسیسی فوج نے اسے نکال باہر کیا۔ فلسطین پر برطانوی قبضہ ہو گیا اور یہودی آبادکار بڑی تعداد میں وہاں پسائے جانے لگے۔ لارنس جو کبھی ان کے لیے ہیرو تھا، اب انہیں ایک دھوکہ باز نظر آ رہا تھا۔ اس نے عربوں کو خواب دکھایا، لڑا اور آخر میں انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ امت مسلمہ جس کے دل میں ایک ہی خلافت تھی، اب قوموں، جھنڈوں اور سرحدوں میں بٹ چکی تھی۔ یہی تقسیم آج مشرق وسطی کی ہر جنگ، ہر انتشار اور ہر خونریزی کی بنیاد ہے۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، آج بھی ہم اسی تقسیم کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ فلسطین میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں ظلم و ستم جاری ہے، روہنگیا کے مسلمان دربدر ہو رہے ہیں۔ ہم نے اتحاد کھو دیا ہے، ہم نے وہ رسی چھوڑ دی ہے جسے اللہ نے تھامنے کا حکم دیا تھا۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ولود سے بیبل علیہ جلمین ولا تفرقوا، مگر ہم نے فرقوں، قوموں اور سیاست کی بنیاد پر اپنے بھائیوں سے منہ موڑ لیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو دوبارہ پڑھیں۔ ہمیں نوجوان نسل کو وہ سبق سکھانا ہے جو لارنس اور اس کے آقاؤں نے چھین لیا۔ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہے، اس کی چالاکیوں کو سمجھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے درمیان اتحاد قائم کرنا ہے، کیونکہ جب تک امت ایک نہ ہوگی، دشمن کا وار کامیاب ہوتا رہے گا۔ آئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بصیرت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمیں امت مسلمہ کی خدمت کا جذبہ دے۔ اے اللہ، ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں وہ اتحاد نصیب فرما جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آمین۔